کامران، میں آپ کے اوپینین دیکھ رہی تھی اس کے اوپر، اور آپ نے اب یو روٹ دیٹ وائی دیر ول بی نو فائنل ایران یو ایس ڈیل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس اسی طرح چلتا رہے گا اور اسی شکل میں ہی امن رہے گا دنیا میں، اور پاکستان کی بھی سفارتی اہمیت بڑھتی رہے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائنل پیکٹ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے نیئر فیوچر؟ دیکھیں، جو بالکل میں نے کچھ دیر پہلے جو اپنا انالیسس کیا ہے، آئی ہوپ آئی مے بی رانگ، لیکن گیون جو اس وقت ریالٹی ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ریجنل ڈائنامکس ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو حتمی ڈیل ہونا ایک بہت بڑا مارکا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ لوگ یہ لیجٹمیٹ سوال کریں گے، کیونکہ پہلے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ ایم او یو ہونا بھی تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جس جنگ کا آغاز کیا، ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، اور اسے نکلنے کے لیے ایک پیس آف پیپر تو چاہیے. کیونکہ اگر آپ بغیر کسی معاہدے کے اس طریقے سے جنگ سے نکل جاتے، کیونکہ امریکہ وہ آبجیکٹیوز اپنے اچیو نہیں کر سکا، تو وہ اور بھی زیادہ ہیومیلیشن ہوتی. تو میرے خیال میں اس جنگ سے نکلنے کے لیے خاص کر کے امریکہ کو، ایسا نہیں ہے، ایران کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. تو ایک ایسا جواز امریکی صدر ٹرمپ کو چاہیے تھا جس کو جواز بنا کر کے وہ اس جنگ سے ایک دفعہ نکل جائیں. جب وہ اس جنگ سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو باقی معاملات ہیں، کیونکہ جو میں نے اپنا جو انالیسس ڈرا کیا وہ اس بات سے کیا ہے کہ ایران میں بے شک ان کی جو مرکزی قیادت، ایران کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنہ ای، ان کی ضرور اسیسینیشن ہوئی، لیکن ایران میں آج بھی جو 79 کے بعد، ریولوشن کے بعد جو سسٹم ہے وہی موجود ہے. یعنی کہ ان کی جو اپروچ ہے، ان کی جو پالیسی ہے ریجن کو لے کے، امریکہ کو، اسرائیل کو لے کر کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے فلسطین کا ایشو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو ان محرکات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرے خیال میں یہ فائنل ڈیل کم از کم ہوتے نظر نہیں آتی. اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں اس صورت میں دیکھنے کو ملی کہ بے شک ایم او یو ہوا اور آج سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا، لیکن جو اسرائیل نے لبنان میں کیا اس کی وجہ سے وہ مذاکرات ہی کینسل کرنا پڑے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جو سیکنڈ فیز کے آغاز کے پہلے مرحلے میں ہی آپ کو اس طرح کا ہکپ مل رہا ہے، ابھی تو آگے کئی اور مشکل جو منزلیں ہیں یا مشکل رستے ہیں وہ آنا باقی ہیں. کامران، آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستانی اتھارٹیز وہاں پہ نہیں گئیں، وہاں پہ ایک سے زائد عوامل ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو سب سے پہلے تو یہ جو آج وہاں پر ادروائز شیڈیول تھی تقریب جس میں باقاعدہ طور پر ان پرسن سائننگ سیریمنی ہونا تھی، لیکن کیونکہ وہ پھر امریکی صدر ٹرمپ اور جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے ڈیجیٹلی جو ایم او یو کے اوپر دستخط کر دیے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے بھی انہیں انڈورس کیا. تو اس کے بعد پھر اس تقریب کا کوئی جواز نہیں رہتا تھا. وجہ یہ تھی کہ جو اوریجنلی پلان تھا اس میں تو امریکی صدر ٹرمپ نے یا ایران کے صدر نے یہ اس تقریب میں حصہ نہیں لینا تھا، بلکہ جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور جو ایران کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، جو ان کی نیگوشیٹنگ ٹیم کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے تھے. لیکن جب ان دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے یعنی کہ ان کے صدور نے دستخط کر دیے، تو پھر تو ہائیسٹ لیول کے اوپر جب انڈورسمنٹ آ گئی تو اس کی کوئی ریزن نہیں بنتی تھی. اس میں جو ملٹیپل فیکٹرز کی بات ہوئی ہے، ایک تو نیچرلی جو سب سے بڑا کنسرن تھا کہ آلریڈی ایک ڈیٹ سامنے آ گئی تھی. اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا سپوائلر ہے. تو کہیں جو دونوں فریقین ہیں اس میں جو میڈیٹرز ہیں ان کو یہ لگا کہ اگر اس ڈیل کو ہو گیا ہے، اس کی فارمل سائننگ کو ڈیلے کیا جائے گا، تو یو نیور نو کہ اسرائیل اس کے اندر کوئی ایسا رول پلے کر دے سپوائلر کا کہ یہ ڈیل سائن نہ ہو سکے. تو دوسرا، امریکی صدر ٹرمپ کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود اس پر دستخط کرنا چاہتے تھے. تو وہ تو پھر ممکن نہیں تھا کہ وہ رکتے وہاں پر اتنے دنوں کے لیے G7 کے لیے. فرانس میں تو خیر موجود تھے، اور پھر جو ایران کے صدر ہیں وہ بھی ٹریول کرتے. تیسرا فیکٹر اس کے اندر جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ بھی تھی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنہ ای، ان کا جولائی کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ تدفین اور فینرل ہونا ہے. اور اس چند روز پہلے ایران کے کسی بھی رہنما کا یا ان کے رہنماؤں کا امریکی رہنماؤں کے ساتھ پبلکلی اس طرح سے دکھنا، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا، شاید ڈومیسٹکلی ایران کے لیے بھی وہ اتنا سیلیبل نہیں تھا، کیونکہ یہی امریکہ کی قیادت ہے جنہوں نے آج سے چند ماہ پہلے ایران کی سپریم لیڈر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا تھا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو بے شک تقریب ہو یا جو مذاکرات ہونے تھے وہ اس طریقے سے پلان کے مطابق نہیں ہو پائے. اور کامران، آپ کو لگتا ہے کہ جو لیبنن فیکٹر ہے وہ بھی معاملات کو کمپلیکیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی آپٹکس تو
اہم ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، تو یو ایس اور قطر کی انٹرفیرنس سے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، ایک مستقل معاہدہ جس کے بعد جو 60 روز کے بعد دوسرا فیز ہوگا اس میں کوئی ہکپس نہ آئیں؟ دیکھیں، ایران کے لیے جو لبنان ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. اگر آپ 14 نکاتی یہ ایم او یو دیکھیں تو اس کی جو پہلی شق ہے اس میں جو امریکہ، ایران اور جو دونوں ملکوں کے اتحادی ہیں انہوں نے جو ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اس ایم او یو کے دستخط ہونے کے ساتھ ہی تمام محاذوں کے اوپر جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر لبنان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے آن بہاف آف اسرائیل ایران کو یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ جو ایم او یو ہوا ہے اور اس میں جو لبنان کی جنگ بندی ہے اس پر عمل درآمد کروانا یہ امریکہ کا کام ہے. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے اسرائیل نے لبنان کے اوپر بمباری کی، 21 افراد جہاں بحق ہوئے، 4 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، لیکن اب جو وہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر قطر کی میڈیشن سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جو جنگ بندی ہے وہ طے پا گئی ہے. حزب اللہ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس جو جنگ بندی ہے اس پر عمل درآمد کریں گے، جبکہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اس جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے. لیکن یہ جنگ بندی کتنی پائیدار رہتی ہے؟ ماضی میں بھی اسرائیل نے اس طرح کی کمٹمنٹس دی تھیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور یہ جو ایم او یو ہوا ہے اس سے خوش نہیں ہیں، اور وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اس کو سپوائل کرنا چاہتے ہیں. لیکن فی الحال کیونکہ یہ امریکہ نے ضمانت دی ہے، امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایم او یو انہوں نے دستخط کیے ہیں اور یہ ڈپلومیسی کو وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں حتی الامکان کوشش کریں گے کہ لبنان کی وجہ سے سارا پروسیس جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو. اور کامران، کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر لیجیٹمائز کرنا چاہے ایگزٹ، جیسے آپ نے لکھا بھی، اور وہ فیس سیونگ میں مل رہی ہے ایٹ لیسٹ، یہ کہ امریکہ کوشش تو کر رہا ہے اس وار سے نکلنے کی، لیکن اسرائیل اس کا ساتھ نہ دے اور ایونچولی اسرائیل اکیلا رہ جائے اس جنگ میں اور وہ جنگ جاری رکھے، تو پھر کیسی صورتحال متوقع ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل بھی جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جو سٹیٹمنٹ دیا اور اسرائیل کو ایک آئینہ دکھایا کہ جس طریقے سے اسرائیل میں مختلف جو وزراء ہیں وہ امریکی صدر ٹرمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی رہنما ہے اور وہ بھی ایک سپر پاور کا رہنما جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی اور دنیا میں ملک نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت دنیا میں ایک پرایا اسٹیٹ ہے، انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 3 ماہ میں جو اسرائیل نے اپنا دفاع کیا ہے، جو ہتھیار اسرائیل نے استعمال کیے ہیں وہ امریکیوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، امریکیوں کی ٹیکس پیئرز منی اس میں شامل ہوئی ہے. تو یہ ریالٹی جو ہے جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سمجھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اسرائیل میرے خیال میں ایک حد تک تو موجودہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں یا ان کی انتظامیہ ان کو ڈیفائی کر سکتا ہے، لیکن آئی تھنک اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتا. اگر اس سے زیادہ جانے کی کوشش کرے گا تو آئی تھنک دے ول پے اے ہیوج پرائس، اور جو رہی گئی اگر ان کو جو سپورٹ امریکہ سے مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور موجودہ صورتحال کے اندر اسرائیل کا جتنے ان کے ایڈورسریز ہیں اور جس طرح سے انہوں نے خود ایڈورسریز اپنے بنائے ہیں، امریکہ کی مدد کے بغیر ان کا سروائیو کرنا یہ ممکن نہیں ہے. کامران، آخری سوال ہے، پریسائزلی بتائیے گا، آپ یہ 3-4 مہینے سے اس کو بڑا پرٹیکولرلی ڈیٹیلز کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بطور جرنلسٹ بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہوگا کہ آپ ایک سٹوری بنا رہے ہو اینڈ آل آف اے سڈن دیر از اے چینج، اور آپ کو ایک نئے سرے سے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہوگا، اور یہ اس میں مختلف فیکٹرز ہیں، اس میں ٹرمپ کی وولٹائل طبیعت ہے، اس میں ایران کے ہارڈ لائنرز بھی ہو سکتے ہیں، یو ایس کے ہارڈ لائنرز بھی، تو یہ جو اس میں ایک ایبرپٹ چینج کا فیکٹر رہا ہے اس پورے پروسیس میں، اس کو ہولڈ بیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل یہ سوئٹزرلینڈ کا پلان ڈیلے ہوا فار اینی ریزن بٹ دیر واز این ایبرپٹ چینج، آر دا پارٹیز اوائڈنگ اٹ ان فیوچر؟ آئی تھنک میرا خیال میں یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے جو پارٹیز اس میں انوالو ہیں، پاکستان ہو، قطر ہو، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ ایران اور امریکہ کا درمیان یہ جو تنازع ہے، یہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں، یہ کوئی آج کے نہیں ہیں، سنس 1979 ہیں. اور یہ توقع کرنا کہ اوور نائٹ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، پھر اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے، ان کے اندر جو ڈویژنز ہیں کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے. انفیکٹ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اگر آپ بیان دیکھیں تو وہ اپیرنٹلی اس ڈیل کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کیونکہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جو ایران کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انہوں نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।